6 دہائیوں سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بطور فنکار اور لکھاری وابستہ رہنے والے مزاح نگار انور مقصود کا کہنا ہے کہ مارشل ادوار میں لکھے گئے ان کے ڈرامے باقی ادوار سے زیادہ مقبول قرار پائے، جس کی بنیادی وجہ شاید وہ گھٹن کا ماحول تھا جس میں انہوں نے مزاح نگاری کی آڑ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں سرکار پر تنقید کی اور لوگوں کو امید کا پیغام دیا۔ اپنی تحریروں اور مزاح سے آج بھی لوگوں کو محظوظ کرنے والے انور مقصود کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ڈرامہ نگاری یا شاعری سے نہیں بلکہ اداکاری سے کیا تھا، لیکن پھر چند ہی برسوں بعد وہ اداکاری کم کر کے ڈرامہ نگاری، میزبانی اور گیت نگاری کی طرف آئے۔ وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں انور مقصود نے بتایا کہ اداکاری سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ انہوں نے تب کیا جب انہوں نے ارد گرد موجود اداکاروں پر نظر ڈالی۔ ان کے بقول جب مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا تب میں صرف آئینے میں خود کو دیکھتا تھا، لیکن جب میں نے اپنے آس پاس کے فنکاروں کو دیکھا تو میں اس کام سے پیچھے ہٹ گیا۔ انور مقصود کا کہنا تھا کہ انہوں نے چند نئے لوگوں کو سکھانے کی کوشش تو کی تھی، لیکن چند ہی دنوں میں انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ انور مقصود کے بقول پھر مجھے ان سے کہنا پڑا کہ آپ مجھے کچھ وقت دیں تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں۔ انور مقصود نئے ڈراموں کی صورتحال اور موضوعات سے مطمئن نہیں۔ ان کے بقول ڈرامے کی آدھی کہانی تو ایک کمرے، ایک بیڈ اور ایک موبائل فون پر ہی گزر جاتی ہے۔ ایک ہی گیٹ اپ کے ساتھ ایک اداکار کئی ڈرامے کر جاتا ہے، جبکہ آج کل بننے والے بہت سے ڈرامے تو ایسے ہیں جو ان کے بقول وہ خود بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انور مقصود کہتے ہیں کہ ریٹنگ کی دوڑ نے میڈیا کی آزادی برباد کر دی ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ انور مقصود نے پہلی بار آن ایئر انکشاف کیا کہ انہوں نے معروف کامیڈی پروگرام 50-50 سے کنارہ کشی اختیار کر کے شوشا نامی پروگرام کیوں شروع کیا تھا، جسے آگے جا کر دیگر ناموں سے بھی پیش کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب 50-50 کا آغاز ہوا تھا تب ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جیسے جیسے پروگرام مشہور ہوتا گیا وہی ٹیم ہٹ ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق نے 50-50 کی پوری ٹیم کو انعام دینے کے لیے مدعو کیا، لیکن صرف انہیں نہیں بلایا۔ جب انور مقصود نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہیں یہ لطیفہ سنایا گیا کہ کامیڈی شو میں تو اداکاروں کا کام ہوتا ہے، لکھنے والوں کا نہیں۔ انور مقصود نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شوشا شروع کیا، جس میں انہوں نے سلیم ناصر، شکیل، جاوید شیخ اور شفیع محمد جیسے سنجیدہ اداکاروں سے کامیڈی کرائی۔ ٹی وی کے ساتھ ان کی ناراضی کا سلسلہ ہمیشہ سے ہی چل رہا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے آنگن ٹیڑھا کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ انور مقصود کے بقول آنگن ٹیڑھا میں ان کے کئی جملوں پر اعلیٰ حکام کو اعتراض تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سیریز کو آگے بڑھانے کے خواہش مند تھے۔ انور مقصود نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں فنکاروں کا جینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن مرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلور جوبلی پروگرام کے ذریعے انہوں نے شعیب منصور نے پاکستانی فلم انڈسٹری کے سنہرے دور اور اس کے فنکاروں کو زندہ کرنے کی کوشش کی تھی اور آج بھی لوگوں کو اس پروگرام کا یاد ہونا اس کی کامیابی ہے۔ انور مقصود کے مطابق ان کے تمام اچھے پروگرام جنرل ضیاء الحق کے دور میں نشر ہوئے جب ٹی وی پر سب سے زیادہ پابندیاں عائد تھیں۔ ان پروگراموں میں شو ٹائم، شوشا، آنگن ٹیڑھا، سلور جوبلی، انور کے ساتھ، نعیم احمد بنام سلیم احمد، مرزا اینڈ سنز، دور جنوں اور نہ قفس نہ آشیانہ وغیرہ شامل ہیں، جو مارشل لاء کے زمانے میں ٹی وی پر چلے اور مشہور بھی ہوئے۔ انور مقصود کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان ڈراموں میں مزاح کی آڑ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں حکمران پر تنقید کی اور لوگوں کو امید دلائی۔ لیکن انور مقصود کے ڈرامے دور جنوں اور مرزا اینڈ سنز دو ایسے طویل دورانی کے ڈرامے تھے جو خاصے سنجیدہ تھے۔ اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامے انہوں نے معروف ہدایت کار اور اس وقت پی ٹی وی لاہور کے جنرل مینیجر نثار حسین کے کہنے پر چیلنج سمجھ کر لکھے تھے۔ نثار حسین ان کے پیچھے پڑے تھے کہ مزاحیہ تو تم لکھ ہی لیتے ہو، سنجیدہ بھی لکھو۔ انور مقصود نے بتایا کہ ایک کمرے میں 2 کرداروں کے گرد گھومنے والا ڈرامہ دور جنوں کافی مقبول ہوا تھا۔ دور جنوں نشر ہونے کے بعد کئی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کیونکہ یہ ان کے بھی گھر کی کہانی تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کے ایک رشتہ دار کو تو اس ڈرامے کے بعد دل کا دورہ بھی پڑ گیا تھا، جن سے انور مقصود نوابزادہ کے کہنے پر اسپتال ملنے بھی گئے تھے۔ انور مقصود اور معین اختر کی جوڑی نے سن 1980 سے لے کر 2010 تک ٹی وی پر کئی پروگرام پیش کیے اور آج بھی جب لوز ٹاک کا کوئی کلپ یوٹیوب پر پوسٹ ہوتا ہے تو فوراً وائرل ہو جاتا ہے۔ انور مقصود کہتے ہیں کہ میں معین اختر کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس کے معیار کا کوئی پرفارمر نہیں آیا۔ انور مقصود نے کہا کہ دنیا کا سب سے آسان کام کسی دوسرے پر تنقید کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اس شعبے میں اتنا اچھا کام کر چکے ہوں کہ دوسرے پر تنقید کرنے کے قابل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مزاح کی حد اس وقت ختم ہو جاتی تھی جب لکھنے والے کا قلم کسی کے بارے میں لکھتے لکھتے رک جاتا تھا، لیکن اب مزاح شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہلے لکھنے والا رک جاتا تھا۔ یاد رہے کہ انور مقصود پر ان کی اہلیہ عمرانہ مقصود ایک کتاب الجھے سلجھے انور لکھ چکی ہیں، جسے پڑھنے والوں نے کافی پسند کیا، لیکن انور مقصود نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی۔ انور مقصود نے کہا کہ میرے کمرے میں ہر وقت 4 کتابیں موجود ہوتی ہیں، جن میں قرآن مجید، دیوان غالب، کلیات میر تقی میر اور کلیات اقبال شامل ہیں۔
ان کے بقول ان چاروں کتابوں کے ہوتے ہوئے ان کی کتاب لکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ البتہ انور مقصود نے بتایا کہ وہ اپنے چند اسکرین پلیز اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ان کو کتابی شکل میں ڈھال سکیں۔ اپنے کریئر کے دوران لاتعداد شخصیات کے انٹرویوز کرنے والے انور مقصود نے بتایا کہ ان کا سب سے یادگار انٹرویو جنرل پرویز مشرف کا تھا جو کبھی ہوا ہی نہیں۔ ان کے بقول پرویز مشرف جب صدر تھے تو انہوں نے ہر ٹی وی چینل پر ہر خاتون اینکر کو انٹرویو دیا، لیکن مجھے نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر میں تنگ آ کر میں نے مشرف کو پیغام بھیجا کہ انور مقصود دوپٹہ پہن کر انٹرویو کرنے کو تیار ہیں، لہٰذا وقت دے دیں۔ انور مقصود آج کل اپنے ٹویٹس کی وجہ سے بھی کافی زیر بحث رہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ٹویٹر پر ان سے منسوب کم و بیش 1 درجن اکاؤنٹس میں سے ایک بھی ان کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو ان کے فیک اکاؤنٹس چلا رہے ہیں اور وہ یہ بات میڈیا پر بھی کہہ چکے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔